بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے بنایا ہے، تو عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیسے بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ عورتوں کو مٹی سے نہیں بنایا گیا، عورتوں کو مرد کی پسلی سے بنایا گیا ہے؟ لیکن آخر ایسا کیوں؟ عورتوں کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا گیا؟ اگر آپ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اسی لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر ہونے نہ پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ پیارے دوستو، اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں بنائی گئی؟ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہی سے ملا؟ نہیں دوستو، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ پیارے دوستو، اپنے اپنے گرہبان میں جھانکے، کیا ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ پیارے دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہ بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی میں بہت غم زدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور عرض کیا، ابا جان، آپ کس وجہ سے غم زدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں نے معراج کیا، جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا، وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے، اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تانے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا، اور اللہ ایسی عورت کو
زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونے گا۔ پیارے دوستو، ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا، یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ظالم حکمران اور وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین عادت پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔